سبز پری کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا اور وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں دونوں مصروف تھے۔ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئے تو ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو جگا دے گا۔ پڑھتے پڑھتے آخرکار وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا، پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وزیر زادہ گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا۔ اس نے شہزادے کو کوئی ایسی ویسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی ہے۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جس روز وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی کے گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے، جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر زادہ بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گئے تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کہیں، اس نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، نہ کچھ ایسی ویسی بات کہی اور نہ مجھے مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھلی تھی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھے کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہتا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب مجھے کبھی بھی سکھ نہیں مل پائے گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اب ہم کیا جانیں کہ وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے پاس میں سبز دریا بہتا ہے، سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے، اسے ہم بھلا کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے، لہٰذا اب سبز پری کی تلاش ہی مجھے کرنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے پریشان تھا۔ اس نے شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف ہیلوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادے کے دل اور دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن کئی راتیں مسلسل سفر میں رہا۔ آخرکار ایک خانقاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا، درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ بھی وہاں پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر بزرگ بولے، نوجوان تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا، اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اس کا خواب سنا تو اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کی کھڑاویں لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا، چل چل کھڑاویں چل اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل چل کھڑاویں چل اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ چپکنے سے پہلے ہی سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، چل چل کھڑاویں چل اس سبز محل میں چل۔ اب وہ سب محل میں کھڑے تھے۔
وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخرکار ایک کمرے میں انہیں سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے اور پھر بولے، چل چل کھڑا میں چل، اب خانقاہ کو چل۔ خانقاہ کو واپس پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل میں گئے، وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اس طرح 3 روز بیت گئے۔ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے، وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے۔ حیرانگی اور خوشی سے ملے جلے جذبات تک ہے، اور ساتھ ہی آنکھیں جو کھولی تو خود کو ایک ایسے شہر میں پایا جہاں ہر چیز حق تھی۔ شہزادے کی حالت دیکھ کر بزرگ مسکرائے۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے پھر کھڑاؤں کو حکم دیا، چل چل کھڑا میں اس سبز دریا کو چل۔ اب جو شہزادے نے آنکھیں کھولی تو وہ سبز دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ دیر تو دونوں سبز دریا کے کنارے گھومتے رہے۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا، چل چل کھڑا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے خوبصورت خوبرو شہزادے کو تو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو شرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس نے سبز پری سے کہا، جس روز سے تجھے میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، اس روز سے تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ اب میں تجھے یہاں سے آزاد کروانے کے بعد ہی جاؤں گا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ سبز پری تو شہزادے کو دیکھتی ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے اس باب میں اپنا سر ہلایا اور پھر دیو کی طرف دیکھ کر گھبرا کر اشاروں سے شہزادے کو بتایا، جب تک یہ بین بجتی رہے گی دیو بھی سوتا رہے گا۔ اگر بین بجنا بند ہو گئی تو دیو جاگ جائے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا، تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، میں اس دیو سے نپٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا کہ میری خاطر اس دیو سے لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ واقعی مجھے چاہتا ہے۔ مگر سبز پری اتنی سنگ دل نہ تھی کہ شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادہ اس سے بین لینا چاہتا تھا کہ بزرگ آگے بڑھے اور بولے، یہ بین مجھے دے دو اور میں اسے بجاتا ہوں، تم سبز پری کو لے کر یہاں سے نکل چلو، میں بھی کچھ دیر بعد خانقاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خود غرض نہ تھا۔ اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ کے مجھ پر پہلے ہی اتنے احسان ہیں، میں آپ کو مصیبت میں ڈال کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے بولے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس خدا کی کرامات کا تحفہ ہے، میں اسے دیو کے قابو نہیں آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا، وہ بزرگ کے کرامات دیکھ چکا تھا۔ شہزادے کو راضی کرنے کے بعد بزرگ نے کہا، تم میری ایک کھڑاؤں لے لو اور دونوں اپنا اپنا پاؤں اس میں پھنسا لو، یہ کھڑاؤں تمہیں خانقاہ لے جائیں گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ سبز پری کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا، تم چلو اور میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھوں میں تھما دی اور سبز پری کے ساتھ اس کے محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بین بجانے کے بعد بزرگ اپنے پاؤں میں کھڑا میں ڈالی اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے، چل چل کھڑا میں چل، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بزرگ کے پاس ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبز پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز پری اور شہزادی سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن تو جا رہی ہوں، مگر میری ایک شرط یہ بھی ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز پری نے کہا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو تم اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کرواؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا، تمہارے خاندان کے کسی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے سبز پری کی شرط مان لی اور سبز پری کو بتایا کہ اس کے دادا نے ایک محل شہر سے باہر بنوایا تھا، ہم دونوں اس میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑے کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ ہم دونوں شہر سے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے کے لیے کوئی نہ آئے، میں خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بادشاہ سلامت کو پیغام بھیجا دیا گیا۔ شہزادہ سبز پری کے ہمراہ شہر سے باہر محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ کے حضور حاضری دی اور انہیں سارے صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پا لی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس سبز پری کے پاس چلا گیا۔
اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی ایسی باتیں کہی، مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پری پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دی۔ اپنی تعریف سن کر سبز پری بولی، ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی، تو پھر دیر کس بات کی، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبز پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے کے لیے آئی۔ عورتیں واقعی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، ابھی سبز پری کی حسن کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ سبز پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز پری کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبز پری کے فراق میں رو رو کر اس نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز غم میں نڈال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبز پری کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز پری کی تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ سے بھی شہزادے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کو اجازت دے دی۔ شہزادہ جب الوداع کہہ رہا تو پھر سبز پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد اسے خانقاہ میں پہنچ گیا جہاں اسے بزرگ ملے تھے۔ اب شہزادہ وہاں خانقاہ پہنچا تو وہاں بزرگ ابھی بھی وہیں موجود تھے جنہوں نے شہزادے کو سبز پری سے ملوایا تھا۔ شہزادے نے انہیں تمام رام کہانی سنائی، اس سے ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور اپنی کھڑاویں پہن کر شہزادے کو پھر سبز شہر میں لے گئے جہاں سبز دریا بہتا تھا، جس کے سبز محل میں سبز پری مقیم تھی۔ جب وہ سبز پری کے پاس پہنچے تو کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف لپکا اور بولا، شکر ہے اس ذات کا جس نے دوبارہ مجھے تم سے ملوا دیا، آؤ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزادے نے سبز پری کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سبز پری بولی، میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ چلی گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا، یوں ہی میں اس کے محل سے نکلوں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا، اب تو وہ زیادہ دیر کرنے کے لیے مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کچھ دیر میں واپس آ جائے گا، جب تک دیو زندہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سبز پری کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ مان بھی گئی تو وہ بھی دیو ایسا ہونے نہیں دے گا۔ جب شہزادے نے سبز پری کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ بزرگ بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے شہزادے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، مت رو بیٹا، میں تجھے ایسا سفوف کی 2 پڑیاں دیتا ہوں، یہ تیرے کام آئیں گی، ان پڑیوں کو اپنے پاس رکھ، جب دیو یہاں آئے گا تو تم سرخ پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح دیو اندھا ہو جائے گا۔ جب دیو اندھا ہو جائے گا تو تم اس سے وعدہ لینا کہ بنائی واپس آنے پر وہ سبز پری کو رہا کر دے گا۔ یہ جنات اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، جب وہ وعدہ کر لے تو پھر پیلی پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا، دیو بھی کہیں اور چلا جائے گا۔ بزرگ نے ابھی شہزادے کو پڑیا پکڑائی تھی کہ ایک زبردست شور بلند ہوا، کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ دیو آ گیا، آپ جلدی سے کہیں چھپ جائیں، سبز پری نے کہا۔ کے سامنے آ گیا، وہ چل کر اس کی آنکھوں میں سرخ پڑیا والا سفوف ڈال دیا۔ یوں ہی سفوف دیو کی آنکھ میں پڑا تو اس کی بینائی جاتی رہی، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے پاس کھڑا تھا مگر دیو تو بس اپنی بینائی کے کھو جانے کی وجہ سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شہزادے نے کہا، اے دیو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تو نے ایک معصوم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ دیو نے کہا، اگر مجھے میری بینائی واپس مل جائے تو میں اس معصوم کو چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کسی کو زبردستی قید نہیں کروں گا۔ شہزادے نے دیو سے وعدہ لیا اور پھر پیلی پڑیا سے سفوف نکال کر دیو کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اب یوں دیو کی آنکھیں ملی تو اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے اور بزرگ کا شکر ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنا جادو ختم کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ یکدم آندھی آئی اور گپ اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو سبز محل، سبز دریا، سبز شہر، دیو سب غائب ہو چکے تھے، جبکہ میدان میں شہزادہ، بزرگ اور سبز پری کھڑے تھے۔ سبز پری اور شہزادہ خوشی سے جھومنے لگے۔ شہزادہ سبز پری اور بزرگ کے ہمراہ دوبارہ خانقاہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بزرگ کو الوداع کہا، دونوں وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سبز پری نے شہزادے سے کہا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کے خاندان کے افراد بھی جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔